اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین گرامی، ناظرین گرامی، ہماری بحث تفسیر روائی ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات کے مطابق ہم جو ہے سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں، اور آج ہم جو آیت پہ پہنچے ہیں وہ ہے 53 نمبر آیت ہے، جس کو ہم بیان کریں گے۔ اور میرے سامعین، اس میں ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل کون، اور اس میں جو بنی اسرائیل میں منافقت کرنے والے کون، شکر گزار کون، اور کن کے صدقے اللہ نے ان کو معاف کیا، اور کیسے حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دی۔ تو ہم آج جو ہے اس آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات اور فرقان حمید عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو اس میں کیونکہ ہمارا وہی سابق چل رہا ہے، یعنی ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ آیت با آیت بیان کریں، کیونکہ یہ 3 آیات کا موضوع ایک ہی تھا۔ اس لیے ہم یہاں سے جہاں پہ آیت آتی ہے ہم وہاں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں اور آگے پھر شروع کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل والو، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات جس پر بنی اسرائیل کے لیے ایمان لانا لازمی تھا، اور جو اس نے واجب قرار دیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا واجب تھا۔ والفرقان، اور ہم نے موسیٰ کو فرقان بھی عطا کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور حق کی اتباع کرنے والوں اور باطل کی پیروی کرنے والوں کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ تو اور یہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب کے عطا کرنا اور اس پر ایمان لانا اور اس کے اوامر اور نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے عزت و اکرام عطا فرمائے۔ تو پھر حکم ہوا، اے موسیٰ، فرقان ابھی باقی ہے جو تجھے عطا کیا جائے گا، جس کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جائے گا اور حق والوں اور باطل پرستوں کے درمیان فرق اور امتیاز ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی۔ پس اس کے ساتھ تجدید ایمان ضروری ہے اور تجدید عہد ضروری ہے، اور ہم نے اپنے لیے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے کسی کے ایمان و عمل کو قبول نہیں کروں گا مگر اس فرقان پر ایمان رکھنے کے ساتھ۔ وہ فرقان ہے کیا؟ سوال ہوتا ہے یہاں پہ۔ جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرقان عطا کیا ہے، وہ فرقان ہے کیا؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے خدایا، وہ فرقان ہے کیا؟ تو اے موسیٰ، یعنی اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ان بنی اسرائیل سے اقرار لو کہ وہ ایمان رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور ان کا بھائی وسیع سب اوصیاء سے افضل ہے، اور اس کے اولیاء جو اس کے قائم مقام ہیں
تمام مخلوق کے سید السردار ہیں، اور ان کے شیعہ جو ان کی اطاعت گزار اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے اور ان کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے اور ان کے خلفاء کی اطاعت کرنے والے جنت فردوس میں نجوم و ستارے ہیں اور جنت عدن کے بادشاہ ہیں۔ گویا یہ اقرار ایمان اور فرقان ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے اس کا عہد و پیمان لیا۔ ان میں سے بعض نے صدق کے دل سے قبول کیا اور باقی اعتقاد رکھا، اور بعض نے فقط زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے تصدیق نہ کی۔ پس جن لوگوں نے اس کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کیا تو ان کی پیشانی پر ایک نور چمک اٹھا، اور جن لوگوں نے فقط زبان سے اقرار کیا تھا لیکن دل سے تصدیق نہ کی، ان کے لیے وہ نور نہیں تھا۔ پس یہی وہ فرقان تھا جو اللہ نے موسیٰ کو عطا کیا۔ یہی وہ ہے جس سے حق داروں اور باطل پرستوں کے درمیان فرق قرار پایا۔ پھر اللہ نے فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یعنی شاید تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف ملتا ہے وہ ولایت آل محمد پر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے ہے، جیسا کہ تمہارے اسلاف کو یہ شرف ملا تھا۔ تو دوسری حدیث یہ تفسیر عیاشی میں محمد ابن مسلم نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ کیا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذیل میں فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ وعدہ 30 راتوں کا ہی تھا، پھر اللہ کو بدا ہوئی تو 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، پس اس کے رب کا میقات اول و آخر سے 40 راتوں کا پورا ہو گیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔